22 رجب کی نیاز کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ نیاز جب کی جائے امام کے نام پر وہ مستحب، اس کو اطعام مومن کہتے ہیں. تو جیسے 22 رجب کی نیاز دیا، 22 رجب کی نیاز کہنے کو رہ گئی، ورنہ پورا رجب کا مہینہ جو ہے وہ نیاز کا مہینہ بن گیا. 22 تاریخ کو اتنے سارے لوگ نیاز نہیں کر سکتے، چنانچہ اگر سب کے یہاں نیاز ہو تو ہم کہیں بھی دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکیں گے، صرف چکھنا پڑے گا. ویسے نیاز کے لیے لفظ ہے، چکھنے ہی کا لفظ ہے، لیکن اب کون چکھتا؟ وہاں تو بعض اوقات اپنی دولت اور پیسے کا اظہار بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خلوص ہوتا ہے کہ مومن ہمارے یہاں سے خوش ہو کے جائے. تو اب آپ کو پتا ہے 22 رجب کی نیاز کچھ 27 کو بھی کرتے، کچھ 13 کو بھی کرتے، کچھ 22 کے بدلے ویکینڈ میں بھی کرتے. تو وہ 22 رجب کی نیاز کا نام 22 رجب رہ گیا، وہ پورے مہینے میں چلی گئی. اور وہی شریعت کا اصول ہے کہ امام کے نام سے کبھی بھی کھانا کھلانا، 22 رجب ہو کہ 22 شعبان ہو کہ پہلی رجب ہو، کہ وہ ہمیشہ اس کا ثواب اور فضیلت. تو شرعی حکم یہ ہے کہ یہ اطعام مومن کو امام کے نام پہ کھانا کھلانے کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس کا ثواب ہے، باعث خیر و برکت ہے، حرام قطعاً نہیں. کیا نذر نیاز رجا کی نیت سے کی جائے یا مومنین اور مومنات کو کھانا بلانا ضروری ہوگا اس عمل کو مستحب بنانے کے؟ نذر و نیاز، ان کے سوال یہ ہے کہ اگر ہم لوگ نذر و نیاز پہ مومنین اور مومنات کو نہیں بلا رہے تو کیا پھر بھی یہ ثواب ہے؟ یہ اس میں آتا ہے مستحب کی کیٹیگری. مومنین اور مومنات کو نہیں بلا رہے تو یہ نذر و نیاز کا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا ڈسپوزل آپ کیا اس کو کیسے ڈسپوز آف کریں گے؟ اگر کسی کو کھانے کے لیے نہیں بلا رہے تو کیا کریں گے پھر آپ؟ کچھ تو طریقہ ہوگا نا آپ کے پاس. ہاں خود کھا لیں، پورا خود کھائیں گے، بیوی کو بھی ایک لقمہ دے دیں گے، بیوی بھی مومنہ، وہ کافرہ نہیں ہے، مشرکہ نہیں ہے. تو وہ جو ایک لفظ ہے، ایک تصور ہے کہ مومنین کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے باہر سے لوگوں کو بلا، نہیں، آپ کے فیملی ممبر انہیں کو اگر آپ نے کھلا دیا تو موسٹ پروبیبلی انڈیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ تو بیوی سیدانی بھی ہوگی اور مومنہ بھی ہوگی. بچے کو آپ نے کھانا کھلایا، یہ خود ایک مستحب چیز ہے بچے کو کھلانا. اور اگر سارا کا سارا آپ خود ہی کھا گئے ویسے بہت مجھے مشکل لگ رہا. حتیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کے کھانے کی چیز آپ نے جانور کے سامنے رکھ دی، یہ بھی ثواب میں آ گئے. یہ جو ایک لفظ ہمارے یہاں آتا ہے کھلانے کا کنسپٹ باہر کے لوگ، یہ غلط. چنانچہ شادی کا ولیمہ اسلام میں بہت ہی ہائیلی ریکمینڈ ہے، مگر $5000 خرچ کر کے 500 مہمان کو بلانے والا نہیں، 10 آدمی ہوں. اس کا جو اسلام نے جو اس کا عدد بتایا، وہ کورم جو بتایا 10 آدمی آ جائے شادی کا ولیمہ ہو گیا. 10 کون؟ گھر والے. حج سے واپسی میں ولیمے کا بڑا ثواب ہے، ضروری نہیں کہ 200 آدمیوں کو بلا، وہ 10 آدمی جو آپ کے گھر میں بہن بھائی بھتیجا بھانجا کھڑا ہوگا. تو نذر و نیاز کی چیز اگر آپ گھر والوں میں سے بھی کسی ایسے کو کھلا دیں جس کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے، لیکن جس کا نان و نفقہ واجب ہو، آدمی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، فطرہ نہیں دے سکتا، سہم سادات نہیں دے سکتا، واجبات کی رقم نہیں دے سکتا، نذر و نیاز دے سکتا. حتیٰ خود بھی اگر کھا لیں تو بہرحال آپ بھی مومن ہیں. تو خلاصہ یہ کہ نذر و نیاز اگر نعوذ باللہ من ذالک کوڑے ووڑے ٹریش میں نہیں پھینکنا ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں استعمال کرنا ہے، چاہے جانور ہی کو کھلا دینا ہے، وہ مستحب. اچھا یہ بہت ٹیکنیکل سوال تھا، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے اس کے الفاظ تھوڑے بدلے. يا صاحب السماء اللجن